کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 4۔ مصطفیٰ شرجینہ کے اس عجیب و غریب انکشاف پر شوق میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے حیرانی بھرے سوالیہ انداز میں نکلا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کی لائف میں کوئی اور ہے اور وہ اسے پسند کرتے ہیں، اور یہ بات آج انہیں بتانا مناسب لگا۔ آج شادی کے فنکشنز اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے شاید موقع نہیں ملا ہوگا بتانے کا۔ شرجینہ شدید صدمے والی حالت میں بول رہی تھی۔ وہ اس وقت خود پر سے ہر اختیار کھو بیٹھی تھی۔ عزت بھرم رکھنا، بات چھپانے کی کوشش کرنا، کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اس وقت سڑک پر کھڑی رو رہی ہے۔ مصطفیٰ نے ادھر ادھر دیکھا، اسے جیسے اس کی عزت کا خیال ہوا تھا۔ اس نے یکدم ہی شرجینہ کا ہاتھ پکڑا۔ اسے یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ شرجینہ یوں سڑک پر کھڑی ہو کے روئے۔ چلیں آپ میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، شرجینہ کو اس میں بٹھایا۔ وہ اب مزید کچھ بھی نہیں بولی، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال کے اب روڈ پر لے آیا تھا۔ وہ گود میں دھرے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اور بے آواز آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ مصطفیٰ کنفیوز تھا کہ اسے کیسے چپ کرائے۔ کچھ سوچ کر اس نے روڈ کے ایک طرف نظر آتی دکانوں کے پاس گاڑی روکی۔ یہاں بینک، ڈرائی کلینر کی شاپ اور ایک جنرل اسٹور تھا۔ مصطفیٰ شرجینہ سے کچھ بولے بغیر گاڑی سے اترا۔ وہ جنرل اسٹور کی طرف بڑھا۔ اس کی گاڑی روکنے پر شرجینہ چونکی۔ اس نے چونک کر سر اٹھا کے دیکھا۔ اسے مصطفیٰ جنرل اسٹور پر سے پانی کی بوتل خریدتا ہوا نظر آیا۔ اسے ایک دم ہی اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا جب وہ کسی بات پر اسی طرح شدت سے رو رہی تھی۔ وہ 10 سال کی اسکول یونیفارم میں کھڑی باپ کے سامنے کھڑی زار و خطار رو رہی تھی۔ مرتضیٰ نے بیٹی کو شفقت سے دیکھا، اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے وہ شرجینہ سے پیار اور نرمی سے بولے، بہادر لوگ نہیں روتے بیٹا، میری بہادر بیٹی ہو تم شرجینہ، بڑے ہو کر تمہیں میرا بازو بننا ہے۔ اس گھر کی بڑی بیٹی ہو تم، بڑے ہو کے اپنی چھوٹی بہنوں کا حوصلہ بننا ہے، تمہیں بہت مضبوط، بہت بہادر بننا ہے تمہیں۔ شرجینہ نے باپ کی باتوں پر سر ہاں میں ہلا دیا، جلدی سے آنکھوں کو رگڑ کر آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ جیسے اب کبھی نہیں روئے گی، اس نے باپ کو دیکھ کے یہ وعدہ کر لیا تھا۔ باپ کی نصیحت یاد آتے ہی شرجینہ نے فوراً آنکھوں کو رگڑا۔ مصطفیٰ پانی کی بوتل خرید چکا تھا۔ دکاندار کو پیسے دے کے وہ بوتل لے کے پلٹا۔ شرجینہ نے جلدی سے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کیا، کھینچ کر گہرا سانس لیا تاکہ خود کو نارمل کر سکے۔ اب اسے اپنی عزت بھرم کی پرواہ تھی۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے یوں رو پڑنے پر امبیرسڈ بھی لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ گاڑی میں واپس آ کے بیٹھا، پانی کی بوتل شرجینہ کی طرف بڑھائی۔ آپ پانی پی لیں شرجینہ۔ شرجینہ نے مصطفیٰ سے آئی کانٹیکٹ کیے بغیر سنجیدگی اور خاموشی سے پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ خود کو کمپوز کرنا چاہ رہی تھی، بہادر بننا چاہ رہی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی پانی کے کئی گھونٹ لیے۔ مصطفیٰ سے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ دوستانہ لہجے میں بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ سے کیا کہوں، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی نے ایسا کیوں کیا۔ یہ رشتہ ان کی مرضی سے طے ہوا تھا، وہ خوش تھے آپ سے شادی پر، پھر اچانک ایسا کیا ہوا، اور وہ بھی اس وقت جب شادی سر پر آ گئی تھی۔ چونکہ معاملہ اتنا سنجیدہ نوعیت کا تھا، لہٰذا وہ کافی سنجیدہ اور کنفیوز سا لگ رہا تھا۔ بھائی نے ایسا کیوں کیا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شرجینہ نے مصطفیٰ کی کسی بھی بات پر کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کیا۔ دیر ہو رہی ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ سپاٹ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ مصطفیٰ نے چونک کر شرجینہ کو بغور دیکھا۔ وہ فیل کر سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے اتنے رونے والی لڑکی اب خود کو عزت اور بھرم کے قول میں بند کر چکی ہے۔ اسے ہمدردی، دلاسے، ترس بھری کوئی بات نہیں سننی۔ مصطفیٰ سمجھ گیا، اس لیے ایک گہری سانس لے کے وہ خود بھی چپ ہو گیا۔ کیونکہ شرجینہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا مصطفیٰ نے بھی مزید اصرار نہیں کیا اور خاموش ہو گیا۔ شرجینہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مصطفیٰ کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی کوئی کمزوری مزید اس لڑکے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ نے گاڑی شرجینہ کے گھر سے 2-3 گھر پہلے ہی روک دی تھی، کیونکہ شرجینہ کے گھر کے آگے ڈیکوریشن کا سامان وغیرہ سارا پڑا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی ان قناتوں کے اندر کی سجاوٹ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اندر قالین بچھائے جا رہے تھے، کرسیاں لگائی جا رہی تھیں، مائیوں کی رسم کے لیے اسٹیج تیار کیا جا رہا تھا۔ گھر کے دیواروں اور چھتوں پر چڑھے بندے خوبصورتی سے لائٹنگ کرنے میں مصروف تھے۔ مرتضیٰ کی اس طرف پیٹھ تھی، وہ اسٹیج کے پاس کھڑے ڈیکوریشن والے بندے کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ شرجینہ کے چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا تھا، مصطفیٰ سے بغور دیکھے جا رہا تھا۔ شرجینہ گہرا سانس لے کے گاڑی سے اترنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے بے اختیار اس سے آواز دی تھی، شرجینہ۔ شرجینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گاڑی سے اترتے اترتے رکی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ سے کیا بولوں، مگر پلیز اسٹے اسٹرانگ، لائف یہاں ختم نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کا انداز مخلص دوستوں کا سا تھا۔ آئی ڈونٹ نو میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں یا نہیں، لیکن اگر کبھی بھی آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو یو کین کاؤنٹ آن می۔ بہت ذمہ دار اور اچھا نہیں ہوں، مگر اپنے دوستوں کو بیچ راستے اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتا۔ آپ میری بھابھی بنے یا نہیں، مگر مجھے اپنا دوست ہمیشہ سمجھ سکتی ہیں۔ شرجینا نے صرف اس کی طرف خاموشی سے دیکھا، وہ بولی کچھ بھی نہیں۔ اس نے باوقار انداز میں گردن کو ہلکا سا ہاں میں ہلایا اور پھر گاڑی سے اتر گئی۔ مصطفیٰ کچھ پریشان، کچھ ٹینشن کے عالم میں گاڑی گلی میں سے موڑ رہا تھا۔ شرجینا دونوں ہاتھ لٹکائے لٹے پلٹے سے انداز میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بھی مائیوں کے ارینجمنٹ نظر آ رہے تھے، وہاں پیلے رنگ کے پھولوں کے ٹوکرے رکھے تھے، قالین پر ڈھولک رکھی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اس جگہ کو بھی سجایا جانا تھا۔ سلمیٰ اندر کسی جگہ سے چلتی وہاں آئی، ان کے ساتھ یمنا بھی تھی، جبکہ رامین لاؤنج میں ہی ایک طرف کھڑی جھالروں سے لاؤنج کی کسی دیوار کو سجانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شرجینا دروازے پر رک کر کھڑی اس منظر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس منظر کا حصہ ہی نہ ہو۔ سلمیٰ بولتی ہوئی آ رہی تھی، وہ شرجینا کی غیر ذمہ داری پر خفا ہو رہی تھی۔ یمنا شرجینا کو فون کرو دوبارہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ لڑکی بغیر کہے سنے کہاں چلی گئی ہے، اتنی غیر ذمہ دار ہے تو نہیں وہ۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ انہوں نے شرجینا کو دیکھا۔ وہ ماں والے انداز میں بیٹی پر خفا ہو رہی تھی، اس کی غیر ذمہ داری پر ڈانٹنے لگی تھی اسے۔ شرجینا یہ کیا طریقہ ہے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ بندہ کم از کم بتا کے تو جاتا ہے۔ ہماری امی کو پینک اٹیک شروع ہو گئے تھے شرجینا، کبھی انہیں ڈیکوریشن کی فکر ہو رہی تھی تو کبھی مہمانوں کی، کبھی یہ گھبراہٹ کہ رات کے فنکشن میں لائٹ نہ چلی جائے۔ یمنا شرارتی انداز میں بولے جا رہی تھی۔ شرجینا بالکل خاموش کھڑی ماں اور بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ سلمیٰ، یمنا اور رامین نے شرجینا کو اس درجہ خاموش دیکھا تو اب محسوس کیا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ماں کے قریب آئی تھی۔ اسے اب ماں باپ کی فکر تھی کہ یہ قبر ان پر کیا غم کا پہاڑ توڑے گی۔ وہ خود کو سنبھالتی ماں کے قریب آئی، ماں کا ہاتھ پکڑا اور وہاں رکھے صوفے پر انہیں بٹھایا۔ شرجینا کے اس انداز پر سلمیٰ، رامین، یمنا سب پریشان سے ہو گئے تھے، کیونکہ اس کا انداز غیر معمولی لگا تھا سب کو۔ کیا ہوا ہے شرجینا؟ امی، وہ بہت رک رک کے بولی تھی، امی عدیل نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ مرتضیٰ اسی وقت باہر سے کچھ لینے اندر آئے تھے۔ اندر قدم رکھتے انہوں نے شرجینا کی بات سن لی تھی۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہاں کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے۔ کیا بکواس کری شرجینا، یہ کیسا مذاق ہے؟ سلمیٰ شرجینا کو غصے اور ناراضگی سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بات جھوٹ لگی ہو انہیں۔ مذاق نہیں کر رہی امی، سچ بتا رہی ہوں۔ عدیل نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا ہے، شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے ماں کو بتا رہی تھی۔ شرجینا ماں کا ہاتھ تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلمیٰ اور مرتضیٰ کے سروں پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ دونوں ماں باپ شوق میں تھے۔ رامین اور یمنا بھی سہم گئی تھی۔ قیامت ٹوٹ پڑی تھی ان لوگوں پر ایک دم ہی۔ افتخار صاحب کے گھر پہ بھی شادی بیاہ کی تیاری والا افراتفری والا ماحول تھا۔ سدرا نے میز پر مہندی کے تھال وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ مائیوں پر لے جانے والے مہندی، اپٹن، پان کے پتے، مٹھائی وغیرہ خوبصورتی سے سیٹ کر رہی تھی۔ وہ تھال سجاتے سجاتے ملازمہ سے بولی، موم بتیوں کا پیکٹ امی کے کمرے میں رکھا ہے، زبیدہ جلدی سے لے کے آنا۔ زبیدہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ وقاص فون پر کسی سے بات کرتا وہاں داخل ہوا تھا۔ شرجینا کے گھر لے جانے والا بری کا سامان سارا ایک جگہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ شگفتہ وہاں کچھ رکھ رہی تھی۔ وقاص ان کے پاس آیا، فون پر بات وہ ختم کر چکا تھا۔ آنٹی مٹھائی کا آرڈر ہو گیا ہے، ٹوکرا شام 6 بجے تک گھر پہنچ جائے گا۔ مصطفیٰ گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے وہاں ہوئی مائیوں کی تیاریاں دیکھیں۔ وہ بہت چپ چپ اور پریشان سا تھا۔ شگفتہ نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ بیٹے کو ناراضگی سے دیکھتے ہوئے بولی، مصطفیٰ کہاں رہ گئے تھے تم؟ تمہارے ابا بار بار تمہارا پوچھ رہے تھے۔ مصطفیٰ کا انداز ہمیشہ سے مختلف، خاصا سنجیدہ تھا۔ ماں کے سوال کے جواب میں اس نے سوال کیا، بھائی کہاں ہیں؟ وہ مصطفیٰ کے سوال پر حیران سی ہوتی سنجیدگی سے بولی، آفس گیا ہے نادیل، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے بھائی نے کیا کیا ہے؟ مصطفیٰ یہ بول ہی رہا تھا کہ افتخار صاحب بھی وہاں داخل ہوئے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ شرجینا سے رشتہ توڑ دیا ہے انہوں نے۔ کیا بک رہے ہو، ہوش میں ہو؟ افتخار بیٹے کو ڈانٹنے لگے تھے۔ مصطفیٰ، ہر وقت کا مذاق مسخرہ پن اچھا نہیں لگتا، ہر بات نہ مذاق کے کرنے کی نہیں ہوتی۔ شگفتہ ناراض ہو کے بولی تھی۔ سدرا اور وقاص بھی چونک کر مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ میں مذاق نہیں کر رہا امی، سیریس ہوں۔ اسی وقت عدیل گھر واپس آیا۔ مصطفیٰ یہ بول ہی رہا تھا کہ عدیل اندر داخل ہوا۔ سب نے عدیل کو دیکھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی وہ ذرا اونچی آواز میں بولا، لیں بھائی آ گئے ہیں، آپ خود پوچھ لیں ان سے، یہ ابھی ابھی کیا بول کے آئے ہیں شرجینا سے۔ اس نے چونکہ شرجینا کو سڑک پر کھڑے ہو کے روتا دیکھا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کے لیے افسوس اور بھائی پر غصہ محسوس کر رہا تھا۔ شرجینا کو روڈ پر روتا اکیلا چھوڑ گئے تھے یہ۔
میں ابھی اسے گھر ڈراپ کر کے آیا ہوں۔ سب گھر والے ایک دم شوق میں کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جس طرح روڈ پہ کھڑی رو رہی تھی تو جھوٹ تو ہرگز نہیں بول رہی ہوگی، نہ ہی اتنی بڑی بات اس نے مجھے مذاق میں بتائی ہوگی کہ بھائی شرجینا سے نہیں کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ افتخار صاحب ایک دم غصے میں آئے۔ وہ جذباتی ہو کے عدیل سے بولے، یہ مصطفیٰ کیا بول رہا ہے؟ عدیل ہی کیا بکواس کر رہا ہے؟ عدیل چونکہ فیصلہ کر چکا تھا، ہر طرح کی سچویشن کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا، اس لیے سنجیدہ، پر اعتماد اور قدرے بے خوف انداز میں جواباً بولا، ابا مصطفیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے شرجینا سے شادی نہیں کرنی۔ اس کا لہجہ دھیما، شائستہ مگر فیصلہ کن تھا۔ افتخار صاحب شاید زندگی میں پہلی بار عدیل پر چلائے تھے۔ سب کو سکتا سا ہو گیا تھا۔ ہوش میں ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کس قسم کی واہیات بات کر رہے ہو عدیل؟ باپ اور بیٹا دو بدو کھڑے تھے۔ عدیل پریشان نہیں لگ رہا تھا، وہ نتائج سے بے پرواہ تھا۔ ابا میں نے بہت سوچا مگر میں یہ شادی نہیں کر سکوں گا۔ ویسے بھی شرجینا میری نہیں آپ کی اور امی کی پسند تھی، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ عدیل نے جس قدر اطمینان، بے فکری اور بے خوفی سے مصطفیٰ کے الزامات کی تصدیق کی تھی، اس سے سب کے سبھی سکتے میں تھے۔ بیٹا شرجینا آج مائیوں بیٹھ رہی ہے، 7 دن بعد شادی ہے تمہاری، شگفتہ نے پریشانی بھرے انداز میں جیسے بیٹے کو سمجھانا چاہا تھا۔ امی اب صرف اس ایموشنل پریشر میں آ کے تمہیں شرجینا سے شادی نہیں کر سکتا نا؟ عدیل خاص ایروگنس کے ساتھ بولا تھا، بے حسی سے بھرا انداز تھا اس کا۔ افتخار صاحب ناراضگی سے عدیل کو دیکھتے پوچھنے لگے، لیکن کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا انکار کی؟ کیا خرابی دیکھ لی تم نے اس میں؟ اخلاق کی خرابی ہے، کردار میں مسئلہ ہے، کیا برائی نظر آ گئی تمہیں اس میں؟ کوئی خرابی نہیں ہے، اچھی لڑکی ہے وہ، مگر میں نے اس سے نہیں رباب منصور خان سے شادی کرنی ہے، میں رباب کو پسند کرتا ہوں۔ عدیل بے خوفی اور بے حسی سے جواباً بولا۔ اس کے لیے کسی کی فیلنگز کی کوئی اہمیت نہیں، سوائے اس کے خود کے، اس کے لیے کوئی اہم نہیں تھا۔ رباب؟ شگفتہ کا پریشانی بھرا سوالیہ انداز تھا۔ کون رباب؟ میری کمپنی کی اونر، اسٹار گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین منصور خان صاحب کی بیٹی رباب منصور خان۔ عدیل بہت پرسکون انداز میں بتا رہا تھا۔ آئی ہوپ میرے اس فیصلے میں آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ وہ بڑے پرسکون سے انداز میں یہ بات بول کے وہاں سے اندر جا رہا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کے افتخار صاحب شوق سے نکل کر زور سے چلائے تھے۔ ان کی غم و غصے سے حالت غیر تھی۔ ان کا غصہ دیکھ کے باقی ساری فیملی بھی خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ ہم عزت دار لوگ ہیں عدیل میاں، ہم عزت دار لوگوں میں جہاں رشتہ طے ہوتا ہے شادی بھی وہیں ہوتی ہے۔ یہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہو رہا، کسی کی بیٹی کی زندگی کی بات ہے۔ میں بھی بیٹی والا ہوں، میں تو یہ مر کے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ کے غصے سے وہ بالکل بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہا تھا، ابا میں فیصلہ کر چکا ہوں، جذباتی ہوئے بغیر ٹھنڈے دل سے سوچے، میرے اس فیصلے میں ہم سب کے لیے بہتری ہے۔ عدیل سنجیدہ انداز اور پرسکون لہجے میں یہ بول رہا تھا۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں، وہ فیصلہ کن اور بے خوف سے انداز میں اندر چلا گیا۔ وہ بیٹے کی خودسری اور بے حسی پر شدید اشتعال میں آ گئے تھے۔ میں مرتضیٰ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا، شگفتہ سمجھاؤ اسے، اس کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف شرجینا سے۔ افتخار غصے سے بیوی پر چلائے تھے۔ وہاں سب کے سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، ہر ایک پریشان تھا۔ مصطفیٰ شوق میں تو نہیں تھا مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھائی پر شدید غصہ محسوس کر رہا تھا۔ شرجینا نے ماں باپ کی خاطر خود کو سنبھالا ہوا تھا، وہ رو نہیں رہی تھی، اس نے ماں کا ہاتھ حوصلہ دینے والے انداز میں تھاما ہوا تھا۔ سلمہ کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ شرجینا نے ماں کو فکر سے دیکھا، وہ رو نہیں رہی تھی، سکتے میں تھی، انہیں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، وہ ڈھیسی گئی تھی۔ رامین پانی لاؤ امی کے لیے۔ خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے مرتضیٰ بھی، انہیں چکر آنے لگے تھے۔ امی آپ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں۔ شرجینا فوراً اٹھ کے باپ کے پاس آئی، جلدی سے باپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا بن گئی تھی اس وقت۔ بابا آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ اسے ماں باپ کے درد، غم کی فکر تھی، بس اس کے ماں باپ کو کچھ نہ ہو یہ فکر تھی اسے اس ٹائم۔ وہ ماں باپ دونوں کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے ان دونوں کے سامنے قالین پر دو زانوں ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ یمنا اے سی آن کرو یہاں کا۔ یمنا نے اے سی آن کر دیا تھا۔ رامین پانی کی بوتل، جگ اور گلاس لے آئی تھی۔ سلمہ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ مرتضیٰ صدمے کی حالت میں تھے۔ سلمہ نے پانی نہیں پیا، وہ بے ہوش سی ہو کے گر گئی تھی صوفے پر، اپنا آپ انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ امی امی پلیز سنبھالیں خود کو۔ شرجینا پانی کے گلاس میں سے ماں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالنے لگی۔ وہ اپنے حواسوں کو قابو میں رکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس وقت اسے اپنے ماں باپ کا حوصلہ اور ہمت بننا ہے۔ وہ خود بھی کرب سے گزر رہی تھی، اسے بالکل بھلا دیا تھا اس نے۔ یمنا امی کے لیے لیمو پانی لے کر آؤ جلدی سے۔ شام کے 4 بجنے والے تھے۔ سلمہ صوفے پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مرتضیٰ برابر والے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شرجینا ماں باپ کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، وہ بار بار فکر سے کبھی ماں کو دیکھ رہی تھی تو کبھی باپ کو۔ یمنا اور نامین کی بھی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔
شادی کا گھر سوگ کے گھر میں بدل چکا تھا۔ امی حوصلہ کریں پلیز، شام میں یمنا کی مائیوں ہے، اگر آپ ایسے ہمت ہاریں گی تو ہم لوگوں کو فیس کیسے کریں گے؟ یمنا کے سسرال والوں کو کیا جواب دیں گے؟ یوں لگ رہا تھا اس گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہو۔ صرف شرجینا یہ سوچ رہی تھی کہ شام میں اس کی نہیں مگر یمنا کی تو مائیوں ہے نا۔ اسے اپنی بہن کی خوشیوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اب اسی وقت گیٹ پر بیل بجی۔ شرجینا اس وقت اپنے گھر کی سربراہ بن گئی تھی۔ وہ بہن سے سنجیدگی سے بولی، رامین دیکھو گیٹ پر کون ہے۔ رامین واپس آئی تو اس کے ساتھ نازیہ بھی تھی۔ نازیہ 44-45 سال کے لگ بھگ تھی، سلمہ کی چھوٹی بہن تھی۔ ان کے ہاتھ میں ان کا ہینڈ کیری تھا، جبکہ ان کا بڑا سوٹ کیس ہینڈل سے پکڑ کر چلاتی رامین وہاں آئی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھی یہاں پہنچی تھی۔ نازیہ خوشگوار انداز میں اندر داخل ہوئی تھی، چہک کے سب کو سلام کیا۔ بھائی بڑے ہی بے مروت لوگ ہو تم تو، خالہ کو لینے کوئی ایئرپورٹ آیا بھی نہیں، ایئرپورٹ سے کالیں کی مگر مجال ہے جو کسی نے ریسیو کی ہو۔ بولتے بولتے نازیہ کی روتی ہوئی سلمہ پر نظر پڑی، ساتھ ہی مرتضیٰ کے غم زدہ پریشان حال چہرے پر نظر پڑی تو نازیہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا ہے آپا؟ مرتضیٰ بھائی سب ٹھیک تو ہے نا؟ سلمہ بے اختیار اٹھی، وہ تڑپ کے بہن کے پاس آئی اور بہن کے گلے لگ کے زور زور سے شدت سے رونے لگیں۔ ماں کو روتا دیکھ کے رامین اور یمنا بھی رو پڑی تھی، صرف شرجینا نہیں رو رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور ماں کو پیار سے سنبھال کے انہیں خالہ سے الگ کیا۔ نازیہ شوق میں کھڑی تھی، وہ خوشی خوشی بھانجیوں کی شادیاں اٹینڈ کرنے آئی تھی، مگر یہاں تو منظر ہی الگ تھا۔ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی نازیہ، میری شرجینا کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ سارا گھر شادی بیاہ والی مخصوص لائٹنگ سے جگمگا رہا تھا۔ گھر کے سامنے گلی میں خوبصورت ٹینٹ لگا تھا جس کے اندر مائیوں کی تقریب کا اہتمام تھا۔ ٹینٹ کے شروع میں خوبصورت انٹرنس بنائی گئی تھی اور خوبصورتی سے پھولوں سے اس جگہ کو سجایا گیا تھا۔ سب سجاوٹ پوری تھی لیکن پھر بھی ایک اداسی والا ماحول تھا ہر جگہ۔ سلمہ الگ بیڈ پر گمسم بیٹھی تھی، وہ گھر والے لباس میں تھیں، فنکشن کے لیے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ نازیہ ان کے برابر میں بیٹھی تھی، صرف نازیہ ہی تھی جنہوں نے تقریب کے لحاظ سے لباس پہن لیا تھا۔ گھر پر سوگ والا ماحول تھا۔ شرجینا سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے فکر تھی اس وقت تو اپنے ماں باپ اور بہنوں کی، اپنی فیملی کی عزت کی۔ شرجینا کے ہاتھ میں یمنا کا مائیوں کا خوبصورت کام کا بھرا یلو ڈریس تھا، ہینگر میں لٹکا حسین کام بنا جوڑا۔ شرجینا بہن کو وہ لباس پہننے اور تیار ہونے پر آمادہ کر رہی تھی۔ یمنا روتے جا رہی تھی، وہ مسلسل مائیوں کا جوڑا پہننے اور تیار ہونے کے لیے انکار کر رہی تھی۔ یمنا کو روتا دیکھ کر رامین کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی، میں نہیں بیٹھ رہی مائیوں۔ ایسا نہیں کرو یمنا، اپنے آپ کو سنبھالو۔ بڑی بہن سے زیادہ اس وقت وہ چھوٹی بہنوں کی ماں لگ رہی تھی۔ شرجینا نے بہن کو گلے لگایا، تمہیں بھی تو میرے ساتھ مائیوں بیٹھنا تھا نا، ہم نے مائیوں کا ایک سا جوڑا بنایا تھا، ہمیں ایک ساتھ بیٹھنا تھا۔ یمنا پلیز، امی بابا کی عزت کی خاطر پلیز تیار ہو، دیکھو مہمان آنے والے ہیں، ہمیں خود کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا۔ شرجینا نے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھی یمنا اور رامین کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ رامین تم بھی جاؤ، شاپ بچا کے تیار ہو، ہمیں مہمانوں کے سامنے، یمنا کے سسرال والوں کے سامنے بالکل نارمل رہنا ہے۔ سلمہ کے برابر بیٹھی نازیہ بہن کو تیار ہونے پر آمادہ کر کے انہیں کھڑا کروا رہی تھی۔ اپا شرجینا ٹھیک کہہ رہی ہے، اس وقت آپ کو اپنی فیملی کی عزت سنبھالنی ہے، پلیز تیار ہو جائیں، لوگوں کو ابھی کچھ نہیں پتا چلا، لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے گا۔ شگفتہ کمرے میں سر تھامے بیٹھی تھی، وہ شدید پریشان تھی۔ سدرا وہاں آئی، اس کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ شگفتہ کے پاس آ کے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ امی؟ شگفتہ نے سر تھامے تھامے بیٹی سے پوچھا، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، بہت غصے میں ہیں، میں گئی تھی ان کے پاس، مجھے ڈانٹ کے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ سدرا مرتضیٰ بھائی کے گھر فون کر کے بولو ہم لوگ مائیوں میں نہیں آ سکیں گے۔ شگفتہ نے پریشانی میں سوچ کے بولا۔ سدرا بری طرح ہچکچائی تھی، اس کی بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شرجینا یا اس کی فیملی میں سے کسی کو فیس کر سکے۔ امی میری ہمت نہیں ہو رہی، پتہ نہیں بھائی شرجینا سے کیا بول کے آئے ہیں، میں کیسے؟ شگفتہ نے سدرا کی بات کاٹی تھی، غصے میں بیٹی کو ڈانٹا تھا۔ پریشانی اور ٹینشن میں وہ اپنا غصہ خواہ مخواہ بیٹی پر نکال رہی تھی۔ جو کہہ رہی ہوں نا وہ کرو سدرا، میں عدیل کے پاس جا رہی ہوں، کوشش کرتی ہوں اسے سمجھانے کی۔ وہ بیڈ سے اٹھ رہی تھی۔ یا خدایا یہ کیسی آزمائش آ گئی ہے، شگفتہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولیں۔ شرجینا، یمنا، رامین، نازیہ، سلمہ، دیگر رشتہ دار عورتیں مائیوں کی تقریب میں جا رہی تھیں۔ سلمہ، رامین وغیرہ اب تیار تھیں، مگر تیار ہونے کے باوجود ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ شرجینا جیسے لوگوں کے سامنے اپنا اور اپنی فیملی کی عزت کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے وہ بہت اچھا تیار ہوئی تھی، جیسے ایک بہن اپنی بہن کی مائیوں کے لیے تیار ہوگی اس طرح۔ اس نے چہرے پر جھوٹی اوپری مسکراہٹ طاری کر رکھی تھی۔ سلمہ، نازیہ مہمانوں سے مل رہی تھی۔ نازیہ، شرجینا، رامین اور ان کی چند کزنس سرخ دوپٹے کو چاروں کونوں سے پکڑ کر
उस सुर्ख दुपट्टे के साये में यमुना को रस्म के लिए स्टेज पर ले आई थी। यमुना ने पीले रंग का खूबसूरत काम से सजा गरारा पहन रखा था। यमुना का चेहरा गम में डूबा हुआ था। अपनी शादी की कोई खुशी उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। शर्जीना और यामीन यमुना के दाएं बाएं साथ चल रही थी। शर्जीना ने यमुना को स्टेज पर बड़े प्यार और एहतियात से बिठाया। स्टेज पर यमुना ने ससुरालियों के साथ नाजियां हंस हंस के बातें कर रही थी। माइयों की रस्म होना शुरू हो गई। यमुना के ससुराल वाले उसकी रस्म कर रहे थे। उसके हाथ पर पान का पत्ता रख के उस पर मेहंदी और उपटन लगा रहे थे। शर्जीना स्टेज से उतर के माँ को बुलाने उसके पास आई। शर्जीना ने माँ के नज़दीक आते कुछ लोगों की गुफ्तगू सुनी। बहुत मुबारक हो मुमानी जान, खैर से दो बेटियों से एक साथ ही फारिग हो रही हैं आप। सलमा फीके से अंदाज में मुस्कुराई। शुक्रिया सीमा। उसका लफ्ज़ फारिग बोलना शर्जीना को बुरा लगा, क्योंकि उन खातून ने यूं बोला गोया बेटियां कोई बोझ होती हों। शर्जीना मायूं नहीं बैठी। सलमा इस सवाल पर गड़बड़ाई थी तो माँ की सपोर्ट बनकर शर्जीना फौरन नज़दीक आके मुस्कुराती हुई बोली, नहीं मायूं तो सिर्फ यमुना ने बैठना था, मुझे इन फंक्शन से उलझन होती है। अच्छा, लेकिन मुमानी तो बता रही थी कि तुम दोनों साथ मायूं बैठोगी। मुझे ये मायूं मेहंदी वगैरह पसंद नहीं है ना सीमा बाजी, इसलिए अम्मी बाबा को बोल के प्रोग्राम चेंज करवा दिया था। शर्जीना ने पूरी कुदरतमादी से इन रिश्तेदारों को मुस्कुरा के जवाब दिया। अम्मी आ जाएं स्टेज पर, यमुना की रस्म कर लें। आप लोग भी आ जाए ना सीमा बाजी, फुप्पो यमुना की रस्म करें आके। शर्जीना माँ का हाथ थाम के इन्हें वहाँ से ले जा रही थी। शर्जीना और सलमा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ी, रिश्तेदार खवातीन ने आपस में चैमगोइयाँ शुरू कर दी। ऐसा लगता है कोई ना कोई बात हुई है, लोग कुछ छुपा रहे हैं। वो खवातीन आपस में खुसर फुसर कर रही थी। सलमा और शर्जीना दोनों ने वहाँ से जाते जाते सब सुन लिया था। हाँ, लग तो रहा है कुछ गड़बड़ है। जब सलमा चाची कार्ड देने आई थी तब तो यही कह रही थी शर्जीना और यमुना साथ माइयों बैठेंगी। शर्जीना के ससुराल वाले भी कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर सिर्फ यमुना की ही उपटन होनी थी तब भी उनको आना तो चाहिए था ना आज। कोई ना कोई बात तो जरूर है। देखो ना मुमानी जान का चेहरा भी कैसा उतरा हुआ है। बेटियों की शादी की कोई खुशी इत्मीनान नजर ही नहीं आ रहा उनके चेहरे पर। सलमा जैसे नए सिरे से टूटी थी ये बातें सुनकर। शर्जीना ने बगौर माँ को देखा। उसने बेअख्तियार फौरन माँ का हाथ थामा और धीमी आवाज में माँ से बोली, अम्मी हमें मजबूत रहना है, लोगों को खुद पर हंसने का मौका ना दें प्लीज। वो माँ का हाथ थामे इन्हें स्टेज पर ले जा रही थी। उसने माँ को स्टेज पर यमुना के बराबर में बिठाया। वो खुद बढ़ चढ़ कर यमुना की रस्म करने लगी। साथ साथ यमुना के ससुरालियों से हंसी मजाक भी कर रही थी ताकि माहौल खुशगवार रहे। शगुफ्ता जैसे अदील को समझाने उसके कमरे में आई। वो नरमी प्यार से बेटे को समझाने की कोशिश कर रही थी। बेटा ये क्या हरकत कर रहे हो तुम, लोग क्या कहेंगे, हम इज्जतदार लोग हैं, ये तो बड़ी बदनामी की बात हो जाएगी। अदील बगैर किसी गिल्ड, पछतावे, शर्मिंदगी के मुतमईन बैठा था। अब जब बात खुल गई थी तो वो बिल्कुल मुतमईन और बेखौफ हो गया था। वो अपना फैसला कर चुका था और इस पर बहुत मुतमईन था। अम्मी मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। अब लोगों के खौफ से या किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके तो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा ना। सिद्रा और मुस्तफ़ा लाउंज में साथ बैठे थे। दोनों ही खामोश थे क्योंकि मौका ऐसा था, इसलिए मुस्तफ़ा भी बिल्कुल संजीदा था। हमें इस वक्त मुर्तज़ा अंकल के घर पर होना चाहिए था और हम यहाँ बैठे हैं। मुस्तफ़ा के पास चूंकि इन बातों का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा वो खामोश था। मैं तो अब कभी शर्जीना और उसकी फैमिली को फेस नहीं कर सकूंगी। भाई ने कितना शर्मिंदा करवा दिया है हमें। इसी वक्त वहाँ इफ्तिखार आए, तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो, मुर्तज़ा के घर नहीं गए रस्म करने? बेटा शादी से इनकारी था और बाप कह रहा था कि रस्म करने लड़की के घर जाओ। सिद्रा बाप का गुस्सा देख के संभल के बोली, कैसे जाएं, भाई तो इनकार कर रहे हैं। ऐसी की तैसी उसके इनकार की। इफ्तिखार साहब का पारा चढ़ा था। अब्बा गुस्सा ना करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अम्मी बात कर रही हैं अदील भाई से, उन्हें समझा रही हैं, वो समझ जाएंगे। समझा चुकी तुम्हारी अम्मी उसे, उससे मैं खुद बात करता हूँ। अब रिश्ते नातों को, शादी ब्याह को खेल समझ लिया उसने। वो सीधे सच्चे उसूलों वाले आदमी थे और अपने बेटे की ये हरकत उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अदील, अदील। अदील बाप की पुकारने पर लाउंज में आया। उसके पीछे पीछे शगुफ्ता भी कदरे टेंस से वहां आई। इफ्तिखार साहब का गुस्सा देख के सभी टेंशन में थे। मुस्तफ़ा भी सीरियस था, सिर्फ अदील नॉर्मल, पुरएतमाद और कंपोज लग रहा था। इफ्तिखार साहब ने बीवी से बेहद नाराजगी से पूछा, समझा दिया तुमने इसे, अकल आई है इसे कि नहीं? माँ के कुछ बोलने से भी पहले अदील बाप से जवाबन बोला, अब आप खौमखा जज्बाती हो रहे हैं। ठंडे दिल से सोचे, खुशकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और मैं दरवाज़ा ना खोलूं। जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बस एक बार मिलती है, बार बार नहीं। बहुत कंपोज्ड काम अंदाज था अदील का। वो तमीज़ और अदब से बात कर रहा था, ज़रा भी ऊंची आवाज़ में नहीं बोल रहा था। साफ कहो ना, उस अमीरजादी की दौलत देखकर बिज गए हो तुम। आप जो भी समझे अब्बा, लेकिन ज़िंदगी अगर मुझे आगे बढ़ने का, तरक्की हासिल करने का एक गोल्डन चांस दे रही है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता।
لعنت ہے تمہاری اس گھٹیا سوچ پر عدیل، یقین نہیں آ رہا میرا بیٹا یہ باتیں کر رہا ہے، میری اپنی تربیت پر شرمندگی ہو رہی ہے مجھے۔ میں نے ساری زندگی اصولوں کی بات کی، سیدھے راستے پر چلا، سچ بولا، حلال کمایا، پھر میری اولاد ایسی نکلی۔ ابا میں آپ کی طرح ساری زندگی ایک مڈل کلاس لائف نہیں گزار سکتا۔ عدیل کا فیصلہ کن دون ٹوک انداز تھا، وہ صاف صاف بغیر لگی لپٹی بات کر رہا تھا۔ اس نے بغیر آواز اونچی کیے باپ کو آئینہ دکھایا تھا۔ آپ نے کیا حاصل کیا اپنے پرنسپلز کو سینے سے لگا کے؟ گن گن کے پیسے خرچ کرو، اپنی مہینے کی سیلری کا انتظار کرو، اپنی سرکاری نوکری میں بمشکل بینکوں سے لون لے کے تو آپ نے یہ معمولی گھر بنایا۔ عدیل کی یہ باتیں سدرا اور مصطفیٰ دونوں کو بری لگ رہی تھی۔ شاباش ہے بیٹا شاباش، آج تمہیں باپ بھی معمولی آدمی نظر آنے لگا ہے، افتخار صاحب افسوس سے بولے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے ابا، صرف سچائی بتا رہا ہوں، آپ کو چاہیے آپ میرا ساتھ دیں۔ رباب سے شادی میں صرف میرا نہیں ہماری پوری فیملی کا فائدہ ہے۔ عدیل بغیر جذباتی ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، اس مڈل کلاس محلے سے نکل کر ہم کسی پوش علاقے میں موو کر سکیں گے۔ بہت مایوس کیا عدیل تم نے مجھے، بہت مایوس کیا ہے، افتخار افسوس بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ عدیل کو سوائے اپنے کسی کی فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ انتہائی خود غرض، مفاد پرست اور موقع پرست بے حس انسان تھا۔ سلمہ، نازیہ، شرجینہ، یمنا، رامین، دیگر رشتہ دار خواتین ڈھولک بجا رہی تھی۔ شرجینہ اور اس کی کزنز دوستیں ساتھ بیٹھی گانے گا رہی تھی۔ یمنا غمگین سٹیج پر بیٹھی تھی، رامین بھی الگ تلگ چھپ کھڑی تھی۔ شرجینہ رامین کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں لے آئی جہاں ڈھولک بج رہی تھی۔ شرجینہ نے سب سے زیادہ زور و شور اور جوش و خروش سے گانے گانے شروع کر دیے۔ وہ یوں پریٹینڈ کر رہی تھی جیسے اس ہلے گلے اور بہن کی مائیوں کے فنکشن کو وہ خوب انجوائے کر رہی ہو۔ سلمہ نے کسی مہمان سے ملتے اور رسمی گفتگو کرتے شرجینہ کو دیکھا، ان کے چہرے پر دکھ اور درد بکھر گیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھی یمنا، گانے گاتی رامین، ڈھولک بجاتی نازیہ اور دور مہمان خواتین سے ملتی سلمہ، ہر ایک شرجینہ کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب کو پتا تھا کہ شرجینہ اپنا اور اپنی فیملی کا بھرم اور عزت رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ جھوٹی ہنسی ہنس رہی ہے۔ سلمہ نے مہمانوں سے نظریں بچا کے ٹیشو سے آنکھوں کو خشک کیا۔ بظاہر ایک خوشی کی تقریب تھی، مگر اس میں دلہن سمیت اس کی فیملی کا کوئی بھی فرد دل سے خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسم ختم ہو گئی تھی۔ شرجینہ نے مائیوں کے لیے پہنے کام بنے کپڑے ابھی نہیں بدلے تھے، صرف جولری اتار دی تھی۔ وہ ٹیرس پر اکیلی کھڑی تھی، بالکل چپ اور گمسم سی۔ یہاں سے نیچے ان کی گلی کا منظر نظر آ رہا تھا جہاں ڈیکوریشن والے کرسیاں، قالین، شامیانے اٹھا رہے تھے۔ شرجینہ کو ڈھونڈتی نازیہ وہاں آئی۔ وہ شرجینہ کے پاس آ کے بولی، شرجینہ آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لو، میں نے گھر والوں کے لیے کھانا لگوا دیا ہے۔ جی خالہ آ رہی ہوں۔ نازیہ نے حوصلہ دینے والے انداز میں اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ آج تم نے بہت ہمت، بہت بہادری دکھائی شرجینہ، شاباش میری گڑیا۔ شرجینہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی، وہ بالکل سنجیدہ اداس تھی۔ مرتضیٰ بھائی اور آپا کے سامنے تم نہیں رو رہی، اچھا کر رہی ہو، مگر بیٹا میرے گلے رکھ کر ایک بار کھل کے رو لو، دل پر بوجھ لے کے نہ پھرو بیٹا۔ نازیہ نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ آنسو بھی یہ بوجھ کم نہیں کر سکیں گے خالہ۔ اس پر وہ خود اپنے آپ سے خفا تھی، اسے خود اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھ جیسی خوابوں میں رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا میرے ساتھ ہوا۔ رشتہ طے ہونے کے ان 4 مہینوں میں کب ایسا نہیں ہوا جب عدیل نے مجھے اور میری فیملی کو خود سے کمتر نہ جتایا ہو۔ اسے اب رہ رہ کے ہر وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جب عدیل نے اسے اور اس کی فیملی کو خود سے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ باتوں باتوں میں کتنی بار جتایا گیا کہ میری فیملی کمتر تھی، میری خوش قسمتی تھی جو عدیل احمد کا ساتھ مجھے مل رہا تھا، اور میں اس کی شاندار شخصیت کے حصار میں آ کے ایسے ہر رویے کو نظر انداز کرتی رہی۔ ریڈ فلیگز مجھے اس ریلیشن شپ کے ڈے 1 سے نظر آ رہے تھے۔ ہائی مائٹی عدیل احمد مجھ سے بہت اونچے، بہت برتر تھے۔ میں پڑھی لکھی ہو کے ان ریڈ فلیگز کو اگنور کرتی رہی۔ وہ مجھے اکثر انفیریئر فیل کروا دیتا تھا، تو کیا ہوا، بندہ تو میرے آئیڈیل کے عین مطابق تھا، اور شادی کے بعد میں اپنے پازیٹیو رویوں سے اسے بدل دوں گی، میں بس یہی سوچا کرتی تھی۔ ہم لڑکیاں اور ہمارے خواب، اس رشتے کو پہلے ہی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا خالہ، مگر عدیل کی طرف سے نہیں، میری طرف سے، جو مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ کمتر جتاتا تھا۔ اس ٹاکسک انسان کے ساتھ ہر رشتہ مجھے توڑنا چاہیے تھا، اسے اپنی انسلٹ کرنے کا حق میں نے کیوں دیا؟ نازیہ بھانجی کو بے حد دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ شرجینہ کی آواز بھرا گئی تھی، نازیہ کی بھی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ شرجینہ کا درد پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ ایک کم ظرف انسان کو اپنی تذلیل کرنے کا موقع میں نے دیا، یہ چبھن میرے دل سے کبھی نہیں نکلے گی خالہ۔ عدیل بڑا کول ہیڈڈ اور کام نہ تھا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے عدیل؟ جی ابا، آپ کو چاہیے آپ ٹھنڈے دل سے، تو پھر میرا بھی آخری فیصلہ سن لو عدیل،
افتخار بیٹے کی بات کاٹ کے بولے۔ اسے باپ کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اس نے اپنے تمام فیصلے بڑی کیلکولیشن کے بعد نفع نقصان سوچ کے پریکٹیکل ہو کے کیے تھے، اس لیے وہ بالکل مطمئن اور پر اعتماد کھڑا تھا۔ شگفتہ بوکھلائی ہوئی تھی، سدرا کی سٹی گم تھی۔ مصطفیٰ بھائی کو ناپسندیدگی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یا تو تم شرجینا سے شادی کرو گے یا تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اگر تم نے شرجینا سے شادی نہ کی تو ہمارا ہر تعلق ختم ہو جائے گا عدیل۔ افتخار صاحب نے جذباتی ہو کے فیصلہ کیا۔ شگفتہ بوکھلا کے آگے بڑھی تاکہ شوہر کو سمجھا سکیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں افتخار؟ شگفتہ نے پریشانی سے بولا۔ تم چپ کرو، مجھے اس سے بات کرنے دو، کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ افتخار نے بیوی کو ہاتھ کے اشارے سے بہت سختی سے روکا۔ اب آپ خواہ زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو مرتضیٰ انکل سے گھر جا کے میں خود ہی بول دوں گا، آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا ان کے سامنے۔ عدیل بے حسی بھرے انداز میں بولا تھا۔ یا اونچا اسٹیٹس یا ہم سب عدیل، اپنا آخری فیصلہ سناؤ۔ افتخار صاحب بیٹے کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں ابا، مجھے گھر سے نکال دیں گے تو آپ کا گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ آپ کی سیلری میں تو ہماری گروسری بھی پوری نہیں آتی۔ مصطفیٰ کچھ کرتا کراتا ہے نہیں، میرے بغیر گھر کا کچن تک نہیں چل سکتا۔ عدیل بہت پریکٹیکل ہو کے باپ کو اس کی کمزور مالی حیثیت کا احساس دلا رہا تھا۔ پھر گھر کے دوسرے خرچے، آپ کی امی کی دوائیاں، باقی سب کچھ اللہ مالک ہے، رزق وہ دیتا ہے، تم نہیں۔ افتخار صاحب کا لہجہ تنزیہ تھا۔ اگر فیصلہ کر چکے ہو تو پھر اس گھر سے جا سکتے ہو عدیل، یہ گھر تمہارے جیسے بڑے آدمی کی شایان شان نہیں ہے۔ اوکے ابا، ایز یو وش۔ وہ بغیر جذباتی ہوئے سنجیدگی سے اسی کمپوز انداز میں باپ سے بولا، مگر یاد رکھیے گا ابا، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں۔ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ عدیل وہاں سے جانے لگا تھا۔ اگر کبھی لگے کہ مجھے نکال کے غلطی کی تھی تو بلا لیجیے گا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ شگفتہ نے ممتا کے ہاتھوں پریشان ہو کے بیٹے کا بازو تھاما، اسے روکنا چاہتی تھی۔ عدیل رکو، عدیل بات سنو بیٹا، جانے دو اسے، نافرمان بے ہدایت، میری عزت و ناموس کا جنازہ نکال دیا اس نے۔ عدیل نے اپنے بازو پر رکھا ماں کا ہاتھ آہستہ سے ہٹایا۔ وہ وہاں سے جا رہا تھا۔ بڑا فخر و غرور کرتا تھا اپنے اس قابل بیٹے پر، آج اس نے شرم سے میرا سر جھکا دیا ہے۔ افتخار بہت غصے سے بول رہے تھے۔ شگفتہ بری طرح رو رہی تھی، سدرا کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ مصطفیٰ خاموش کھڑا تھا، اسے بھائی کے رویوں پر دکھ ہوا تھا، بھائی خود غرض لگا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔